کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 67,000 کے قریب یا 67,000 جو افراد ہیں جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے اس سال حج کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو حج ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، آخر یہ وجہ کیا بنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی. کیونکہ جس طرح آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جو حج پالیسی ہے اس کے مطابق 50% سرکاری سکیم کے تحت حجی جاتے ہیں اور 50% جو ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو سعودی تعلیمات ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو حج پالیسی منظور ہوئی اس کے مطابق جو تقریباً 90,000 جو ہے 90,000 سرکاری اور 90,000 تقریباً پرائیویٹ طریقے سے حج پر جانے کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا. تو اس کے لیے جب سعودیوں نے یا سعودی حکومت نے جس طرح ایک نظام دیا تھا اور جس کے مطابق انہوں نے پچھلے سال حج کے بعد ہی باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ آئندہ کے لیے جو ہمارا ٹائم لائن ہوگی وہ یہ ہوگی اور اس ڈیٹ تک آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوگی. اس سلسلے میں چونکہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں وہ بھی اور ان کے نمائندے اور ہماری منسٹری کی طرف سے جو ہمارا حج مشن کے ڈی جی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جا کر ایک ایگریمنٹ سائن جو ہر سال کرتے ہیں ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آگے پروسیجر جو چلتا ہے اس حوالے سے جو سرکاری سکیم کے تحت تو بر وقت باقاعدہ وہ جو پیسے بھیجنے تھے جو اس کے لیے بکنگز کی جاتی ہیں، ساری بکنگ کی جاتی تھی تاریخ اور اس کے ساتھ وہاں پر جو مسار کے ذریعے پیسے بھیجتے تھے مسار میں تو وہ تو اس کے ٹائم کے مطابق ہوا. لیکن پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک تو ان کی کمپنیاں جو تھی وہ تقریباً 904 تھی. پھر اس کے بعد سعودی حکومت نے جو یہ چھوٹی کمپنیوں کے بجائے انہوں نے کہا جی کم از کم ایک کمپنی کا عدد جو ہوگا وہ 500 ہوگا جو 2024 کے لیے تھا اور 2025 کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ 2000 کم از کم ایک کمپنی کا جو عدد ہوگا 2000 کا ہوگا. اچھا، تو اس حوالے سے جو آلریڈی رجسٹرڈ کمپنیاں تھی پاکستان میں انہوں نے ایک کلسٹر بنایا. پہلے بھی ایک کلسٹر کے ذریعے انہوں نے وہاں پر جو حاجی بھیجے اور اس کے بعد اب بھی جو کلسٹر 2000 کا بنانا تھا اس میں بھی شاید ان کا ٹائم زیادہ لگا اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں جو یہاں کی کمپنی ہے اسی حوالے سے RL ایشو کیا جائے. لیکن جو کہ سعودی حکومت کی طرف سے تھی وہ تو یہ نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے ہائی سسٹم بھی لے لی اور ہائی کورٹ سردار صاحب آپ اچھا وہ پھر انہوں نے واپس بھی لے لیا تھا جو اور واپس لے لیا اسٹے اور اس کے بعد باقاعدہ ان کو ہدایات ملی منسٹری کی طرف سے کہ ابھی آپ نے یہ جو بکنگ کی ہے اور اس ٹائم کے مطابق آپ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وہاں پر بھیجیں پیسے. ٹھیک ہے. تو وہ پیسے تو شروع ہوئے جو کہ بقول ان کے 3 لاکھ جو ڈالر ہے وہ یومیہ ایک کمپنی جو منظم ہے وہ بھیج سکتی تھی. لیکن وہ بھی اگر کرتے تو تقریباً 1.5 مہینہ تھا. تو ہم کچھ ان کے آپس کے معاملات بھی تھے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا. اور وہ جو ڈیڈ لائن ہے 14 فروری کی جو سعودی حکومت کی جانب سے تھی جس کے تحت آپ نے تمام تر بکنگز کرنی تھی اور پھر ویزاز کے اجرا ہوتے وہ میعاد گزر گئی، ایسا ہی ہے؟ وہ میعاد گزر گئی بالکل 14 اور اس میں ایکسٹینشن بھی تھی پھر بھی وہ میعاد گزر گئی. جن کمپنیوں نے اس کے مطابق مسار میں پیسے بھیجے مسار کھلا تھا تو اس کے مطابق تو ان کو اجازت مل گئی جو 13,500 تھے تقریباً وہ مل گئی. باقی یعنی ان کے ڈیٹ ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ آگے پروسیس نہیں ہو سکا. صحیح. سردار صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہمارے ساتھ ثناء اللہ خان صاحب بھی ہیں، ذرا ان سے بھی گزارش سن لیتے ہیں کہ اب ان کی گزارشات کیا ہیں. ثناء اللہ صاحب یہ جو پورا معاملہ ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ یہ اب آپ تک تھا کہ تمام تر ڈیڈ لائنز آپ کو پتا، اس کی ایکسٹینشن پتا،
لیکن اس کے باوجود بر وقت پرائیویٹ ٹور آپریٹرز وہ تمام تر بکنگز نہ کر سکے، وہ چیک لسٹ پوری نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اب یہ جو 67,000 افراد ہیں جن سے کئی ٹور آپریٹرز نے آدھے 70% پیسے لیے ہوئے ہیں، یہ نہیں جا سکیں گے، اب ان کا کیا ہوگا؟ جی مس نادیہ، جزاک اللہ خیر۔ اس طرح ہے، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کی بہت انتہائی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ یہ گلوبل ایشو ہے۔ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت سروس پرووائڈر انڈسٹری سے چلی گئی ہے بزنس ایکٹیویٹی میں۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بنگلہ دیش میں نہ مورا ہے نہ ہوپ ہے، انڈیا میں نہ مورا ہے نہ ہوپ ہے، نائجیریا میں نہ مورا ہے نہ ہوپ ہے۔ یہ گلوبل ایشو ہے جو جن ممالک کے حج مشن موجود تھے، جن ممالک کے حج مشن موجود تھے، ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے۔ یہ یو کے، یو ایس اے یا کینیڈا، آسٹریلیا کو اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے داخلے نسخ کے ذریعے ہوئے، ہمیں چونکہ یک دم سوئچ کرنا پڑا سروس انڈسٹری سے بزنس انڈسٹری میں، تو اس کے لیے عام ایچ جی او اس وجہ سے تیار نہیں تھا کہ پہلے آپ کو حاجیوں سے پیسے کولیکٹ کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی آپ کے جا کے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ٹرانسپورٹیشن ساری ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اینڈ واٹ دے آر ارننگ دیئر سروس چارجز۔ گورنمنٹ نے بھی یہی کیا۔ یہاں اب دو ٹیکنیکل ایشو ہیں جس کی وجہ سے یہ 67,000 لوگ رہ گئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سردار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور مولانا طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے الحمدللہ ہمت کر کے کم از کم فی الحال 10,000 تو لے لیا۔ اور یہ 10,000 دینے کا مطلب یہ ہے they can provide us the remaining quota۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے داخلے 3.5 مہینے پہلے شروع کروا دیتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو روکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مارکیٹ کو کیپچر کر کے 3.5 مہینوں میں انہوں نے پیسے اکٹھے کر لیے۔ جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کر رہی ہے تو وہاں تو ایک تو وائبلٹی کم ہے، دوسری ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ ثناءاللہ صاحب ایک منٹ قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی۔ آپ نے یہ کہا نومبر 2025 میں حج پالیسی اپروو کرتی ہے کابینہ، اس کے بعد جو نصف کوٹا ملتا ہے سعودی حکومت جتنا کوٹا پاکستان کو دیتی ہے اس کا نصف کوٹا سرکار کو ملتا ہے، وہ سرکار پہلے اپنی ساری انوائٹ کرنا شروع کرتی ہے پاکستان بھر سے جو عازمین سرکاری حج کرنا چاہتے ہیں ان کو، اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو روکتی ہے اور کہتی ہے آپ نے بعد میں کرنا ہے، پہلے ہم پورا کرنا ہے۔ نہ صرف روکتی ہے بلکہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو شوکاز نوٹس دیتی ہے۔ اوکے، ایک عجیب بات ہے، نومبر میں پالیسی آتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو حج داخلے کی اجازت ملتی ہے 10 جنوری کو۔ نومبر، دسمبر، جنوری، 10 جنوری کو صرف اجازت ملتی ہے انیشیلی، 18 جنوری کو فائنل اپروول ملتی ہے کہ اب آپ داخلے لیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں 1 مہینے کے اندر ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ہم نے بار بار ریکویسٹ کی منسٹری سے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ یہ میٹر ٹیک اپ کریں کہ کم از کم $1 ملین پر ڈے کے حساب سے ہمیں فنڈ ٹرانسفر کی اجازت دی جائے۔ ٹھیک ہے، جب ہماری تعداد منظم کی 500 تھی تو بھی $3 لاکھ تھا، جب 2000 عدد ہو گئے تو بھی $3 لاکھ ہو گیا۔ اگر ہم چاہیں بھی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کرونک ایشو کہاں آ رہا ہے؟ کرونک ایشو یہ آ رہا ہے کہ 22 دسمبر پہ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ اگلے 14 دن میں پیسے پورے کریں، جبکہ ہمیں اجازت دی 10 جنوری کو جا رہی ہے، تو آیا دسمبر پہلے آتا ہے کہ جنوری پہلے آتا ہے؟ پھر ایک سب سے خطرناک چیز جو سامنے اب آ رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ کل تک ہمارے پیسے بھی جا رہے ہیں، کل تک ہمارے ڈیٹا بھی فیڈ ہو رہا ہے۔ اگر 14 فروری کو یہ چیز بلاک ہو گئی یا 20 فروری کو بلاک ہو گئی تو 20 فروری کو گورنمنٹ کو فوراً انٹیمیشن دینی چاہیے اور سب کچھ لاک کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے لاک نہیں کیا۔ اٹس مین 20 فروری سے لے کے آج کے دن تک پیمنٹ بھی سعودیہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، ہمارے اکاؤنٹس بھی وہاں کھلے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلیکشن کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ایسے ہے کہ پاکستان سے باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے داخلے کے پیسے پاکستان بھجوائے۔ یہ واحد سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر جس کو اسپانسرشپ میں باؤنڈ کیا گیا۔ گورنمنٹ سیکٹر نے اسپانسرشپ میں انتہائی کم درخواستیں لی، پرائیویٹ سیکٹر نے اسپانسرشپ میں بہت درخواستیں لی۔ اب اوورسیز پاکستانی کا جو عقد ڈیولپ ہوا ہے، جو یقین ڈیولپ ہوا ہے کہ میرے ملک کا آئی جی او مجھے لے کے جائے گا اور وہ آگے نہ جا سکے، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 680 ملین ریال میرے ابھی سعودی عربیہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ اگر 680 ملین ریال، 680 ملین ریال، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بیسیکلی حاجیوں کی کلیکشن ہے۔ اگر یہ حاجیوں کی کلیکشن وہاں چلی گئی ہے اور یہ حج پہ بھی نہیں جا سکے
تو آپ دیکھیں ملک میں کیا انارکی پھیلے گی. یا تو 20 فروری کو یعنی 20 فروری کو مجھے اسٹرک کر دیا جاتا, مجھے کہہ دیا جاتا. تو آپ لوگوں کو یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ میں صرف چھوٹا سا سوال ہے کہ 14 فروری ان کی ڈیڈ لائن ہے جس تک سارے آپ لوگوں نے اپنی جو چیک لسٹ ہے وہ پوری کرنی ہوگی, زونز کی, بلاکس کی, ٹرانسپورٹیشن کی, کھانے کی, ہر چیز کی بکنگ. ڈیڈ یو ناٹ نو دیٹ؟ This is a very good question. I need your attention in this regard. سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا نہیں ہے, کیونکہ سعودیہ کی جو پالیسی ہوتی ہے بڑی واضح ہوتی ہے اور پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سعودی عرب نے اپنا ٹائم لائن دے دیا. اب اس ٹائم لائن کو 12 ذی الحج کو ہمیں مل گیا, حج کے فوراً 12 ذی الحج کو مل گیا. ہماری اپنی پالیسی جو پاکستان کی کیبنٹ نے اپروو کی وہ 2.5 مہینے لیٹ کی, 2.5 مہینے وہاں نکل گئے. 3.5 مہینے مجھے گورنمنٹ سیکٹر روکتا ہے کہ تم نے ہاتھ نہیں لگانا, تم نے داخلہ نہیں کرنا. صحیح, آپ نے داخلہ نہیں کرنا. اوکے, اب سردار صاحب یہ جو باتیں اس وقت ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو پہلے روکا گیا, پھر جب ان کو اوپن کیا گیا تو ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ یہ تمام تر معاملات کو ان ٹائم پورا بھی کرتے. اور دوسرا ان کی شکایت ابھی بھی ہے کہ جب وہ میعاد بھی ایکسپائر ہو گئی پھر کیسے پیسے ابھی تک ٹرانسفر بھی ہو رہے ہیں. اور 10,000 کی جب اجازت اسحاق ڈار صاحب نے لے لی تو کیا مزید جن کی بکنگز ہو چکی ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا جی نادیہ, جس طریقے سے دیکھو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ 12 ذی الحج کو سعودی حکومت نے باقاعدہ اس وقت ٹائم لائن سارا بتا دیا کہ آئندہ یہ پالیسی ہوگی ان کی. ظاہر ہے کہ ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے جو سعودی حکومت کی طرف سے, کیونکہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پالیسی بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو اس کی تعداد کتنی ہوگی, تو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں, چونکہ ایچ جی اوز کے جو نمائندہ ہے وہ ہوپ ہے اور ہوپ کو بھی اس کا پتا تھا. پھر اس کے بعد وزارت سے میں نے جو معلومات کی, انہوں نے کہا ہر موقع پر ان کو اپنے ساتھ اعتماد میں لے کر جو بات ہوئی ہے, جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ہی ذرا ان کو بھی پتا ہے کہ 1 مہینہ تو جو سٹے لیا ہوا تھا وہ کس لیے انہوں نے سٹے لے کر اپنا ٹائم ضائع کیا. 1 مہینہ کا تو پورا یہ جو کہتے ہیں ہمیں لیٹ کیا ہے, 1 مہینہ تو انہوں نے خود بھی لیٹ کرایا, سٹے لگایا, پھر اس کے بعد کنٹیمپٹ کرایا, پھر وہ ویکیٹ ہوا, پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی. جو ایک جو رولز ریگولیشن ہے وہ بھی فالو کرتے ہوئے سارا منسٹری نے جو کام کرنا ہے وہ تو اس کے مطابق کرتی ہے. کام ان کی جو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ایک تو شاید مطلب ہے جو ایک سسٹم تھا وہ سمجھ بھی نہیں سکے. دوسرا جس طرح پوری دنیا میں باقی ممالک میں بھی ہے, جس طرح کے انڈیا ہے یا نائجیریا ہے یا بنگلہ دیش ہے, ایجپٹ وغیرہ, تو اس حوالے سے وہاں پر جو ریکوائرمنٹ کے مطابق پیسے پہنچنے تھے یا رقم پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچ سکی, تو انہوں نے ڈیڈ لائن پر بس اسٹاپ کر دیا. اب جو بات ہے چونکہ یہ ایچ جی اوز نہیں ہے کہ یہ بھی 2005 سے کام کر رہی ہیں. یہ کوئی نہیں کہ 2 سال یا 4 سال ابھی ہوئے ہیں, 2005 سے, اور عرصے سے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. اور ان میں یعنی بڑے لوگ, ان کو پتہ ہے ساری سعودی جو تعلیمات کا بھی پتہ ہے, سعودی رول ریگولیشن کا بھی پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. تو جب بذات خود پچھلے سال انہوں نے حج کے فوراً بعد وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا, تو ٹائم تو پورا سال تھا. ٹھیک ہے, تو سردار صاحب اب آ جاتے ہیں. اگر حکومت نے روکے بھی ہے, ایک تو انہوں نے 1 مہینہ خود اسٹے کر کے ڈیلے کرایا. دوسری بات ہے کہ جب اجازت دی تھی اس کے بعد بھی 1.5 مہینہ تھا. 1.5 مہینے میں اگر یہ بر وقت کام کر کے اگر بھیجتے تو جس طرح اگر 3 لاکھ بلین یا جتنے بھی تھے, مجھے ابھی پتہ نہیں, وہ تو ان کو پتہ ہوگا چونکہ لیکن سردار صاحب اب حل کیا ہوگا؟ دیکھیں صاحب کو پتہ ہے یہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یعنی وہ اس کے مطابق بھی بیچتے تو رقم بیچ سکتے تھے. یہ ان کی 14 فروری تک
میرا خیال میں 149 ملین ریال انہوں نے بھیجے، جبکہ یہ 450 ملین ریال بھیجنے تھے ان کو۔ اچھا، وہ اتنی رقم یہ بھیج سکتے تھے اگر ڈیلی بھی اسی حساب سے کرتے اس سے بھی زیادہ ہوتی۔ لیکن یہ جو ساری جو چیزیں ہیں، اب اس کے بعد دیکھیں میں تو ایک بات میں انٹرسٹڈ ہوں، وہ بات کیا ہے، یہ جو حاجی ہیں یہ پاکستان کے حاجی ہے، بے شک، اور حج بھی وقت پر ہونا ہے، تو اس لیے پاکستان ملک کے کوٹا پاکستان کو دیا تھا۔ آگے ان لوگوں نے جس طریقے سے اس میں اگر ذمہ داری لی تھی وہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی، چاہے گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی گورنمنٹ پوری کرتی، جو سرکاری وزارت جو ہماری جو وزارت ہے وہ پوری کرتی، اور جو اس کی ہماری وزارت کے جو میں نے دیکھا ہے سعودیوں نے بھی لیٹر لکھا، انہوں نے آگے ایچ ٹی ایل کو باقاعدہ بار بار یہ دہانی کراتے رہے۔ اچھا، لیکن ان کے اپنے جو ایشوز اس طرح تھے جس کی وجہ سے انہوں نے وقت وہ پورے نہیں کر سردار صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، حج نے ظاہر ہے وقت پر ہی ہونا ہے، اس کو تو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، تحقیقاتی کمیٹی بھی اب کتنے بھی مان لے کے اور پھر مورد الزام ٹھہرائے کہ کس نے کیا غلطی کی، یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن یہ جو جنہوں نے عازمین جو خواہاں ہیں حج کے، جو سوچتے ہیں، جنہوں نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں جی 31 دسمبر کو 2024 کو قائمہ کمیٹی نے ان کو باقاعدہ ہدایت دے دی جو کہ بھائی یہ نظام جو نئی ٹائم لائن ہے اس کے مطابق کر لیں ورنہ کوٹا ضائع بھی ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی یعنی اس کی طرف شاید توجہ نہیں دی۔ میں نہیں کہتا ثناء اللہ صاحب، باقی بہت سارے لوگ ہیں ان کے، اور اس کے یہ آج تو ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ جن لوگوں نے بڑے شوق سے بڑی چاہت سے عقیدت سے وہ حج کرنا چاہتے تھے، پیسے جمع کیے، پیسے اپنے دیتے، اور حکومت پاکستان کو سعودی حکومت نے باقاعدہ کوٹا بھی دیا ہے، وہ اویل نہیں کر سکتے، تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ تو جو لوگ ہوں گے ریسپانسبل بالکل ان کی فیکس ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے صحیح طریقہ کار تھا فالو کیا، جو پیسے اس کے ذریعے گئے وہ واپس اکاؤنٹ میں بھی ان کو جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو اس سے ہٹ کر اگر چیز ہے تو اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال وہ ان کو پتہ ہوگا۔ یعنی اب اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا، جو نہیں جا سکتے وہ نہیں جا سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 67,000 نہیں جائیں گے؟ ہم تو کر سکتے تھے، ہم نے متعلقہ جو وہاں وزیر حج تھے ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب، ان سے ملاقات کی، ہم نے پرائم منسٹر کے نوٹس بھی یہ باتیں لائیں، پرائم منسٹر نے تو جو کمیٹی بنائی ہے وہ تو اس وجہ سے کہ کس کی ذمہ داری تھی، کیوں ہوا، اس سے ہٹ کر جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کوشش کی، میں گیا اور دوبارہ 10,000 ان کے لیے مزید جو لے لیا، اب اس میں بھی کافی مطلب ہے کافی ٹائم انہوں نے لگایا، حالانکہ انہوں نے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے دیے تھے۔ یہ بعض ایسے ایشوز ہیں جو یہ طے نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ سے جو متاثر ہے پاکستان کے عازمین حج متاثر ہوئے۔ تو اب یہ جو متاثرین ہیں ان کو ان کا پیسہ ملے گا جتنے انہوں نے جمع کرائے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے ثناء اللہ صاحب، یہ بتائیے۔ اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ سعودی حکومت کی اپنی حج پالیسی 12 ذی الحج یعنی پچھلے حج کے فوراً بعد اناؤنس ہو گئی تھی۔ جی مس نادیہ، دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کا ان پرسن اور ایز اے ہول سارے مشکور ہیں۔ ہمارے منسٹر نے اپنے حد تک بھرپور کوشش کی، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کی ہے۔ یہ اظہر من الشمس ہے، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ اصل ٹیکنیکل ایشو اصل میں ان سے پہلے ہو چکا تھا، یہ آئے بعد میں، انہوں نے جو منصب سنبھالا ہے بہت لیٹ سنبھالا ہے، if otherwise ان کی ایکسپرٹیز جب چودھری صالح حسین صاحب تھے وزیر مذہبی امور۔ جی مس نادیہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے محترم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی 12 ذی الحج کو پالیسی آ گئی سعودی الائن کی، جب آ گئی تو اس کی امپلیمنٹیشن ہم پہ اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں ایک ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں RL، ہمیں ایک ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں یو آر ایلیجیبل فار حج ایڈمیشن، ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ لسٹ لگتی ہے، صحیح، بالکل صحیح، جنوری کو لگ رہی ہے۔ اچھا جنوری کو یہ تو معاملات ہو گئے، لیکن جو کی کویسچن ہے اس کا جواب بتائیے کہ جنہوں نے پیسے دے دیے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو اور وہ نہیں جا سکتے، ان کے پیسے کا کیا ہوگا یہ بتا دیجئے۔ پہلے تو بات یہ ہے، اصل میں پیسہ جو ہے
سب سے پہلی بات یہ کہ پیسہ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے پاس ہم لوگوں کی امانت ہے، اسے واپس لانا ہے، لیکن انسٹنٹلی آپ کوئی بھی ایز اے کلک اس پیسے کو واپس نہیں لا سکتے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی پتا ہے کہ خود گورنمنٹ آف پاکستان کا 2023 کا پیسہ سٹک تھا جو ابھی 25 میں نکلا، 2024 کا پیسہ گورنمنٹ کا سٹک تھا جو نکلا۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسوں کی پرمیشن، جب تک ہمیں الاؤ نہیں کیا جاتا اسٹیٹ بینک ہمارے پیسے نہیں بھیج سکتا۔ جب تک یہ لیٹر نہ دے ہم حاجی لے ہی نہیں سکتے۔ جب ہم لے نہیں سکتے تو پالیسی تو آ گئی، ٹائم لائن تو آ گیا، چیز تو ہم رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں $10 لاکھ پر ڈے تو بھیجنے دیں، جو ہمیں باہر سے پیسے آ رہے ہیں ڈالر کی شکل میں وہ تو ہمیں بھیجنے دیں۔ ہمیں 30,000 بندے ایلوکیٹ کرنے تھے اسپانسرشپ میں، وہ ہم نے کیے۔ ہم نے باہر سے پاکستان کے لیے ذرا مبادلہ لا کے بھی جب ہم نہیں جا سکے، اب ایک ہی صورت ہے، خارجہ لیول پہ مضبوط کمیٹی بنائی جائے۔ میری پی ایم صاحب سے بھی آپ کے فورم پہ ریکویسٹ ہے کہ جی اگر اس کو اثر رسوخ کو استعمال کیا جائے، وہ الحمدللہ سعودیہ پیار کرنے والا ملک ہے، ماننے والا ملک ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ون ٹائم ہماری ریکویسٹ ہے کہ ون ٹائم ہمیں ریلیف دے دیا جائے۔ آئندہ کے لیے ہم سبجیکٹ کو سمجھ چکے ہیں، ہم کیا پوری دنیا سمجھ چکی ہے، آئندہ یہ نہیں ہوگا، لیکن پیسے لانا حل نہیں ہے۔